عمران خان جمہوری طور پہ الیکشن جیت چکا ہے، وہ قاتل نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، جو بھی جرائم ہیں وہ قابل ضمانت ہیں، ان کو رہا کر دو۔ تحریک انصاف والوں کا کہنا ہے کہ ہمارے اکثر لوگوں کو گولیاں سر میں لگی ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ اوپر کی بلڈنگوں سے سر میں لگی ہیں۔ ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ وقت نکالا اور اس پریس کانفرنس میں یہاں پریس کلب میں آنے کی اجازت دی، بڑی مہربانی۔ کہاں سے شروع کرے آدمی کو پتہ، انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہاں سے آدمی شروع کرے۔ 8 فروری کے انتخابات تمام پاکستان کی شہری ہر پارٹی کے لوگ جانتے ہیں، جس انداز میں وہ انتخابات ہوئے، جس انداز میں انہیں مینپولیٹ کیا گیا، جس انداز میں زر اور زور کی طاقت سے پاکستانی کروڑوں عوام کے مینڈیٹ کو چھینا گیا، اور پھر جس دید و دلیری سے اس 2 نمبر کی حکومت قائم کی گئی، پھر قومی اسمبلی میں جناب ایاز اسپیکر صاحب نے جس ہٹ درمی اور جس غیر جمہوری انداز، ابھی ہماری حکومت اس پہ بھی ناراض ہوتی ہے جب ہم بے ایمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو بس ان کو انورٹڈ کاماز میں ایمانداری کہہ دیں گے۔ جس ایمانداری سے انورٹڈ کاماز میں ایاز صادق نے شہباز شریف، میں اس میں معافی چاہتا ہوں، میں اس میں پیپلز پارٹی کو بھی بر ذمہ نہیں کہہ سکتا، ان کے آشیرواد سے جس طرح اس متفق آئین کی دھجیاں اڑائی، جو بڑی مشکلوں سے تمام پارٹیوں کے اس سے پاس ہوا تھا، اور جس میں تمام صفائیوں کے باوجود چھوٹے صوبوں کے تحفظات تھے، لیکن ایک آئین تھا جس پہ ہم سب متفق تھے۔ اس پہ تھوڑا امتیاز یہ کہ جو امینڈمنٹس وہ لا رہے تھے، بیسک ہیومن رائٹس جو تمام دنیا میں طے شدہ ہیں، ان آرٹیکلز کو بھی پاؤں تلے روندنے کی کوشش کی گئی، بلکہ روندا گیا۔ میرے محترم دوست نے یہ کہا تھا کہ یہ تو اجدا سام تھا، ہم نے اس کے زہر کے وہ دانت نکال دیے۔ ان حالات میں جس انداز میں پاکستان میں حکمرانی ہو رہی ہے، 70 کروڑ 1 ارب روپے سے ووٹوں کی خرید و فروخت، پتہ نہیں کس خزانے سے۔ ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا خزانہ خالی ہے، پیسہ نہیں ہے۔ میں تو کنٹریکٹر نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی یہاں کنٹریکٹر بیتا، میرے خیال میں ہائی ویز کا کلومیٹر 3 کروڑ میں بن جاتا ہے، صبح جوڑی 2.5 کروڑ۔ ایک ہائی وے اگر بنانا چاہیں تو 1 کروڑ، جس میں پرسنٹیج اور ایکسیپٹنس اور ساری ہماری جو بدکاریاں شامل ہوتی ہیں، تو 2.5-3 کروڑ میں 1 کلومیٹر ہائی وے بن سکتا ہے۔ ایک ووٹ کو خریدنے ڈرانے 70 کروڑ روپے کہاں سے آئے؟ یہ خفیہ فنڈ کہاں پڑا ہوا ہے؟ یہ خفیہ فنڈ کون استعمال کر رہا ہے؟ تو اس میں ظلم کی بات یہ تھی کہ یہ سب کچھ وردی پوش ہمارے وطن دوست فوجیوں کے ذریعے کیا گیا۔ پاکستان بحران میں ہے، بہت خطرناک حالت ہے، ہماری سارے خطے کے امن کو خطرہ ہے۔ اس میں پرامن احتجاج، عمران خان چاہے
عمران خان کو اچھا آدمی سمجھے برا آدمی سمجھے، پاکستان کے کروڑوں انسانوں نے ان کو ووٹ دیا ہے۔ پختونخوا وطن جو پہلے اکثر منقسم ہوا کرتا تھا مینڈیٹ کے لحاظ سے، اس کے تمام پرانے قبائلی علاقے، دیر سوات، ام اسٹیٹ، اہل تشیع اور اہل سنت سب نے مکمل مینڈیٹ دیا۔ پنجاب میں بھی اگر صحیح وہ کیا جائے، پنجاب میں بھی اکثریت پنجاب میں بھی واضح اکثریت تحریک انصاف والوں کی تھی۔ ہمارے صوبے میں جس انداز میں جو کچھ ہوا، ان حالات میں جو کچھ عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کے دوران ہوا، جس انداز میں انسانوں پہ بالکل جس طرح پرندوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں، کارتوس شکار کیے جاتے ہیں، کیوں کیسے؟ ہزاروں کارکن پہنچے ڈی چوک۔ ابھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، تحریک انصاف والوں جو ہمارے پاس معلومات ہیں 8-9 آدمیوں کی تو باقاعدہ انہوں نے نام دیے ہیں کہ فلانا، شاید میرے پاس ہو، شہید ہونے والوں میں انیس شہزاد ستی، ملک مبین اورنگزیب، عبدالقادر، ملک صفدر علی، احمد ولی، محمد الیاس اور عبدالرشید شامل ہیں، جو ان کے انہوں نے وہ کر دیا۔ ابھی ہم ان باتوں میں نہیں جاتے کہ سینکڑوں مارے گئے ہیں، درجنوں مارے گئے ہیں، لیکن ضرورت کیا پڑی؟ تحریک انصاف والوں کا کہنا ہے کہ ہمارے اکثر لوگوں کو گولیاں سر میں لگی ہیں، وہ لگتا یوں ہے کہ اوپر کی بلڈنگوں سے سر میں لگی ہیں۔ ابھی ہمیں مجبوراً آپ کو تکلیف دینی پڑی کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ادارہ، کوئی فرد، کوئی سیاسی پارٹی، کوئی سیاسی تحریک پاکستان سے وفاداری کا دعویٰ کرتی ہے، پاکستان کو واقعی چلانا چاہتی ہے اور پاکستان کو واقعی بحرانوں سے بچانا چاہتی ہے، تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ یہاں آئین کی حکمرانی ہوگی، یا آئین بالادست ہوگا، عوام کے ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا، پاکستان کی خارجہ اور داخلی پالیسیاں پارلیمنٹ بنائے گی، سینٹ میں صوبے یا قومیتیں جو بھی آپ کہتے ہیں وہ برابری کی بنیاد پہ ہوں گے، سینٹ کو وہی اختیارات ہوں گے جو قومی اسمبلی کو ہوں گے، افواج پاکستان سمیت ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کرے گا تو پاکستان ان بحرانوں سے نکل سکتا ہے۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ کروڑوں پاکستانیوں کو ان بندوقوں اور ان خطرناک ہتھیاروں سے ڈرانے کی سازش یا کوشش کر رہا ہے جو ہمارے ٹیکس سے ان کو ہم نے دیے ہیں، یہ ہمیں قطعاً قبول نہیں۔ ایک طرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگرچہ یہ بات تاریخی طور پہ ٹھیک نہیں ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، جس طرح پاکستان بنا تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ قرآن کریم انسان، یہ مسلمان کی بات نہیں، انسان کی ایک انسان، اگر آیات مبارک کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کسی نے کسی شخص کو اس گناہ کے علاوہ کہ اس نے لوگوں کے پیاروں کو قتل کیا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا اور وہ نہیں کرتا، یا سوسائٹی میں
بربادیاں پھیلاتا ہے. اگر ان کے علاوہ اگر کسی بھی شخص نے کسی بھی حکومت نے ایک انسان کو قتل کیا تو یہ اس طرح جیسے ساری انسانیت کو قتل کیا جائے. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے راڑاشم میں رات کو روڈ بند کی گئی, روڈ بند کیا گیا. ڈپٹی کمشنر آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ 3-4 ڈپٹی کمشنر. یہ ٹیلی فون, یہ بدبخت ٹیلی فون, یہ اگر بات کرنا چاہیں ابھی نیو یارک سے بات ہو سکتی ہے, آسٹریلیا سے ہو سکتی ہے, لندن سے ہو سکتی ہے. ان کے باوجود یہاں گھنٹوں راستے بند رہے, غریب انسانوں کو اتارا گیا, تلاشیاں لی گئی, گولیاں ماری گئیں 8-7 گھنٹے تک. آج تک نہ کسی کو سسپینڈ کیا گیا ہے, نہ کسی نے استعفیٰ دیا ہے, نہ کسی کو نوکری سے نکال دیا ہے. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مغفر ہو ورحمہ وجزاہ عنہ, فلانی نے کیا فلانی نے کیا. اس سے تسلی تو نہیں ہو سکتی. ہرنائی میں غریب مزدور کارکنوں کو درجنوں کے حساب سے قتل کیا گیا, مارا پیٹا گیا, کچھ نہیں. یہ دنیا کا قانون ہے. جو اسٹیٹ اپنے عوام کو سر و مال کی حفاظت نہیں دے سکتا اس کو حکمرانی کا حق نہیں ہے. یہ دنیا کا قانون ہے. جو حکومت انسانوں کو ان کی عزت نفس, ان کی جمہوری حقوق کا تحفظ دے سکتا, ان کو راستوں میں امن نہیں دے سکتا, اس حکومت کی حکمرانی کا کوئی حق نہیں. اس کو دنیا بھی جانتی ہے. دنیا جانتی ہے کہ یہ حکومت 2 نمبر کی ہے, بائی فورس آئی ہے, زر اور زور کی اس پہ آئی ہے. ہمیں گلہ ہے, ہمیں سے میرے مراد پشتونخوا عوام پارٹی اور اس لحاظ سے تحفظ عین پاکستان, ہمیں گلہ ہے تمام دنیا کی ان جمہوری ملکوں سے جو ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, ہم جمہور کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں. ہمیں ان سے گلہ ہے کہ اس 2 نمبر کی حکومت کو آپ کس طرح سپورٹ کرتے ہیں. وائی ڈو سپورٹ اٹ؟ آپ اس کو فائنینشیل وہ کیوں دیتے ہیں؟ کیوں آپ ہیومن رائٹس کو وہ آیا ہے یہ کاغذ, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا کاغذ, ایمنسٹی انٹرنیشنل, ان کا آیا ہے سخت ترین الفاظ میں انہوں نے کنڈمنیشن کی ہے کہ انسانوں پہ وہ کیا گیا ہے, سینکڑوں لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے, سینکڑوں لوگوں کو وہ کیا گیا ہے. ہم پشتونخوا عوام پارٹی اور تحریک عین تحفظ پاکستان کی پلیٹ فارم سے ہم ان تمام گھرانوں سے جن کے پیارے شہید کر دیے گئے ہیں ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں, ان کے ہم غم کے برابر کے شریک ہیں. ہماری تجویز ہوگی, ہمارا مطالبہ ہوگا کہ ان قتلوں کا FIR وزیر داخلہ, وزیر اعظم شہباز شریف, IG جو بھی ہے, IG اسلام آباد اور فوج کے جو یونٹس اس میں ذمہ وار ہوئے ہیں, ان کی FIR ان کے خلاف کاٹنی چاہیے. ہم اپیل کریں گے, ہم اپیل کرتے ہیں اپنے افواج کے لوگوں سے, ہم اپنی پولیس کے لوگوں سے, FC کے لوگوں سے, رینجرز کے لوگوں سے ہم اپیل کریں گے کہ خدا را اپنے بچوں پہ ایک غیر آئینی حکومت کی نگرانی میں گولیاں نہ چلائیں, ورنہ وقت آئے گا کہ آپ سے پرسش ہوگی. آپ IG پولیس ہیں, آپ IG فلانا ہیں, آپ میرے فلانے اس کے ادارے کے فلانے آدمی ہیں, آپ نے قسم کھائی ہے کہ آپ نے آئین کا احترام کرنا ہے. اپنے آئینی حرف کے مذاق اڑاتے ہوئے آپ ایک غیر آئینی حکومت کے بچاؤ میں اپنے بچوں پہ گولیاں چلا رہے ہیں. جنرل ڈی گال جیسا آدمی اس کا اقتدار اس لیے گیا جب اس کے خلاف ایک احتجاج ہوا اور پولیس نے اس سے کہا کہ ہم اپنے بچوں پر گولیاں نہیں چلائیں. احتجاجوں کا حق ہے. ہم فرانس کے ادارے کی پولیس ہیں, ہم فرانس کے لینے والے ہیں, ہم اپنے بچوں پہ گولیاں نہیں چلائیں گے. گورباچوف کے خلاف جب ہوا بھی 5 آدمی لیٹ گئے ٹینکوں کے سامنے, جس کو آئینی فلانا کہا جاتا تھا, وہ سارا کولیپس ہوا.
دنیا ایک اس میں تبدیل ہو چکی ہے گاؤں میں. ہمیں دنیا کے تمام جمہوری لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس گڑی میں ہمارے کروڑوں عوام کا ساتھ دیں, اور ہم اپنے اداروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں, اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی گولیاں یا یہ وہ, ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے آئین کے دائرے سے مت نکلیں, آئین کے دائرے سے مت نکلیں. ترکی کی فوج ترک فوج تھی جس کے اختیارات ہماری فوج سے بہت زیادہ تھے, لیکن مجبوراً ترک کے لوگ اپنے افواج کے خلاف نکلے گلی کوچوں میں, اور جو ان کا اثر وہ ہم دیکھ لیا. اپنے عوام کو, اپنے لوگوں کو اس نہج پر مت پہنچاؤ کہ جب کروڑوں لوگ نکلیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ یو آر نو مور. پھر ہم یہ اس لیے نہیں کرتے, میں نے بار بار کہا, میری کیا حیثیت ہوگی, میں محمود کی حیثیت سے, ایک جمہوری کارکن کی حیثیت سے میں نے بار بار کہا, میں نے کہ خدا کے لیے عمران خان جمہوری طور پہ الیکشن جیت چکا ہے, وہ قاتل نہیں ہے, ڈاکو نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, جو بھی جرائم ہیں وہ قابل ضمانت ہیں, ان کو رہا کر دو, اس پہ ضمانت پہ. سیاسی مقدمات سارے پولیٹیکل ساری دنیا کہتی ہے. شرم کی بات ہے, تقریباً 60 سے اوپر ملکوں میں عمران خان کی رہائی کے لیے مظاہرے ہوئے ہیں. 65 ممالک میں مظاہرے ہوئے ہیں. ہمارے اپنے اس میں ہم جا رہے تھے جوب 2 دن پہلے, جتنی تکلیف ہمارے غریب لوگوں کو دی گئی, بسوں اور ٹرکوں کو سڑکیں کاٹی گئی تھی کہ چونکہ یہاں سے لوگ قافلے جائیں, کتنے لوگ جاتے بلوچستان سے, پشتون بلوچ ہم جو بھی ہیں تحریک انصاف کے, ہم بھی اگر ساتھ لے جاتے زیادہ سے زیادہ 1000 آدمی. اس 1000 آدمی کو روکنے کے لیے تقریباً 2 دن سارا روڈ اخیر ڈیر اسماعیل خان تک سینکڑوں ڈرائیور سردیوں میں پڑے ہوئے تھے, کسی نے کیا اٹھایا ہوا تھا. یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. نیوا پشتونخوا ملن پارٹی اس قسم کی فسطائی حکمرانی کو قطعاً قبول نہیں کرے گی. ہمیں یہ ملک عزیز ہے, ہمیں ملک کی سالمیت عزیز ہے. اس ملک میں یہ سکت نہیں ہے, میں معافی چاہتا ہوں, واضح الفاظ میں کہتا ہوں, اس ملک میں یہ سکت نہیں ہے. اگر اس کے خلاف عوام کھڑے ہوں یہ کولیپس ہو جائے گا, یہ ملک خراب ہو جائے گا, اور پھر اس کے ذمہ وار وہ ادارے ہوں گے جو غیر آئینی حکمرانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب بھی وقت ہے, معافی مانگی جائے ان خاندانوں سے جن کے بچے مارے گئے ہیں, معافی مانگی جائے ان کو. چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا کوئی بھی ایماندار جج کسی بھی ادارے کا ہو, دے مسٹ انکوائر. وہ بالکل کیا کہتے ہیں سو موٹو نوٹس وہ کریں. اور ہم تو اپیل کریں گے کہ دنیا کے ادارے, ہیومن رائٹس کے ادارے, یونائٹڈ نیشنز کے ادارے, وہ آ کے تحقیقات کریں. ابھی الزامات ہوں گے کہ یہ فلانا جھوٹ ہے, فلانا سچ ہے, جو بھی ہوا ہے اب شروعات ہیں. ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں شہباز اینڈ کمپنی سے, مہربانی کرے اسٹاپ اٹ. دکھیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ہم نے تو فیصلہ کر لیا, کوئی اچھا مانے یا برا مانے. ہم تو نا امید ہو چکے ہیں پاکستان کے ان اداروں سے کہ وہ ہمیں امن دیں گے, یا ہم نے فیصلہ کیا, ہم پھر رہے ہیں اپنے لوگوں کے پاس, جرگے کر رہے ہیں. پھر ہم ان کو دس بستہ عرض کریں گے کہ بھائی ہم جانے, ہمارے امداد امن جانے. ہم اپنے سڑکوں کے لیے مسافروں کو بھی, جو بھی ہو, مسلمان ہو مسلمان نہ ہو, یہاں کا رہنے والا ہو یہاں کا رہنے والا نہ ہو, ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان یا ہمیں امن دے یا پھر ہماری جان چھوڑے, ہم خود سنبھالیں گے. ہم اپنے قبیلوں سے بھائی یہ زمین آپ کی ہے, بسم اللہ کریں, اس کے امن کے ذمہ وار آپ ہیں. ہمیں اگر آپ تنخواہ دی لی اس کی, بہت بہترین امن دے دیں گے, نہیں دی ہم خود گزارا کر دیں گے. یہ حال ہمارے دکھی وغیرہ کی مائنس کا ہے, ہم مائن اونر سے کہیں گے. یہ کیسے آپ کے پاس ایک ووٹ خریدنے کے لیے ایک درجنوں نے کیے,
कम से कम कीमत 70 करोड़ रुपए थी, और गरीब इंसानों की गाड़ियाँ जलाई जाती सुबह दिन की रोशनी में, गरीब इंसानों की कोयले ठीक वो जलाए जाते हैं, कोई किसी के कान पे जूं नहीं दिखती। हो सकता है खुदा न खास्ता एक पागल यहाँ से आ जाए, 2 पागल वहाँ से आ जाए, यहाँ फायरिंग कर दे, मुझ समेत 50 आदमियों को मार दिए, हो सकता है। लेकिन ये कौन थे, कहाँ से आए पता नहीं। जी प्रेस क्लब में लोग आए, पता नहीं, बस आए, उन्होंने लोगों को मार दिया, कहाँ गए पता नहीं। ये पता नहीं वाली बात नहीं होगी, ये पता नहीं वाली बात। अगर किसी को पाकिस्तान अजीज़ है तो मेहरबानी करें, तौबा करें अपने गुनाहों की, हमारे समेत उस आइन की पासदारी करें जो हमारा मुत्तफ़िक आइन है, उस पे वो करें। हर आदमी ये कहता है, हर आदमी पाकिस्तान फर्स्ट। तो पाकिस्तान फर्स्ट माना है कि आप इससे करप्ट लोगों के ज़रिए चलाएंगे, आप उन लोगों के ज़रिए चलाएंगे जो खुद भी बिकते हैं, लोगों को भी खरीदते हैं। ये ना आपके दोस्त हैं ना किसी और के दोस्त हैं। जब बहरान आएगा तो ये गरीब लोग पाकिस्तान को बचाएंगे। ये बकरियों की तरह बिकने वाले, बैलों की तरह खरीदे जाने वाले लोग न पाकिस्तान के दोस्त हो सकते हैं, न पाकिस्तान को चला सकते हैं। लूट रहे हैं सारे मुल्क को, कोई नहीं पूछता। और उस सियासी कारकुन के पीछे अपनी दूरबीन लगाए हुए, किसी पार्टी का भी हो, कि ये चूँकि हमारे मुखालिफ, इसका ढूंढ कोई है या नहीं है। कत्ल भी बचा हुआ है। मैंने खुदा गवाह, मैंने इस बात नहीं की, बचा हुआ है। मैं पूरी ईमानदारी से ये वो करता हूँ। पाकिस्तान की एजेंसियाँ इतनी कमज़ोर नहीं हैं कि उन्हें ये पता हो कि ये बच्चा कहाँ है। मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ, पाकिस्तान की जासूसी इदारे, फ़ौजी हो या सिविलियन, वो इतने नाअहल नहीं है कि उन्हें यह पता नहीं कि बच्चा किसने अगवा किया है। उन्हें अगवाकारों का भी पता है, उन्हें जहाँ रखा गया वो भी पता है, और वो कुछ नहीं करते। पाकिस्तान की जासूसी इदारे, मैंने बार बार कहा है, गदले पानी में सुइयाँ ढूंढ देते हैं। कोई जाकर बच्चा है अगवा हुआ है, बड़े उनके पास बड़े वो एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अभी उन्हें पता। मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ, कोई कसम का है, मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ कि आपको पता है कि किसने हुआ क्या, किसी कहने पे हुआ है। इतने नाअहल नहीं है पाकिस्तान के इदारे। मैं नवाज शरीफ जिंदा था, मेरा मतलब यहाँ था। नवाज शरीफ ने एक वहाँ हमने कुछ गड़बड़ की थी उस तरफ। मुझे खुद उसने कहा कि वहाँ से एक खबर आई है कि ये जो कुछ हुआ है तुम्हारी तरफ से हुआ है, खुदा के लिए ना करें। तो उसने कहा, मैंने अपने यार लोगों को बुलाया जो उसके जिम्मेवार थे, कहते हैं उन्होंने इनकार किया कि गलत कह रहे हैं ये लोग। फिर मैंने फलानी सिविल एजेंसी इंटेलिजेंस को ये ड्यूटी दी, उन्होंने 6 दिन के बाद मुझे कहा कि वो ठीक कहते हैं। एक मुल्क ऐसा हो जिसके अपने इदारे एक दूसरे की वो ना करे हों, अपने चीफ एग्जीक्यूटिव की बात ना मानते हों, फिर क्या होगा। पाकिस्तान हसून से गुजर चुका है, हमें बंगाल का बहुत बड़ा जख्म लगा है। कल फिर अगर आप यही करेंगे फिर क्या होगा जब चिड़िया चिक गई खेत। हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई थी, हम अपनी उस पर लगे हुए हैं। 3 साल पहले बार हम यही कहते रहे कि भाई पाकिस्तान बहरानों में है, तमाम इदारों की गोल्डन कॉन्फ्रेंस बुलाएं, फौजियों समेत, दानिश्वर